السلام علیکم، میں ڈاکٹر دستاروان اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری آج کی ویڈیو ان تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو کہ سردیوں میں کالی رنگت سے پریشان ہوتے ہیں۔ آج میں تمام دوست احباب اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک بہترین نسخہ لایا ہوں جو کہ استعمال کرنے سے اب سردیوں میں آپ کی رنگت کالی نہیں ہوگی بلکہ گوری چٹی رنگت ہوگی اور رنگ دودھ جیسا صاف ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک ہوم میڈ ریمیڈی کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ انتہائی سستی اور آپ کے کچن میں پایا جانے والا آئٹم ہے، اور آپ اسے گھر میں تیار کر کے روزانہ اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ چہرے پر لگا سکتے ہیں، ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے پر لگا سکتے ہیں اور پیروں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ جہاں جہاں پر جسم کی رنگت کالی ہو یا پورا جسم کی رنگت کالی ہے تو آپ پورے جسم پر بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ انتہائی کلینزنگ اور گلوونگ فارمولا ہے اور انتہائی سستا۔ میری جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں یا دوست احباب مہنگی کریمیں استعمال کر کر کے تھک گئے ہیں اور ان کی رنگت کلینزنگ اور گلوونگ اور سفید نہیں ہو رہی، تو وہ میرا آج کا یہ نسخہ استعمال کریں اور ریگولر استعمال کریں، تو اس نسخے سے ان کی رنگت گوری، چٹی اور دودھ کی طرح سفید ہو جائے گی۔ آج کا نسخہ ایک انتہائی گھریلو آئٹم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو ایک آلو لینا ہے جو کہ فریش آلو ہو۔ آپ نے آلو کے سلائس بنا لینے ہیں گول گول۔ ان گول سلائس کو ان گول سلائس میں سے ایک سلائس لیں، اس پہ آپ چھوٹا شہد، جسے چھوٹا ماکھی بھی کہا جاتا ہے، اس پر آپ 4 سے 5 قطرے چھوٹے شہد کے ڈالیں، اور جس حصے کی رنگت صاف کرنا مطلوب ہو یا آپ اپنے چہرے پر لگانا چاہتے ہیں اور رنگت صاف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آلو کا سلائس کلاک وائز مساج کریں، ہاتھوں پر بھی مساج کریں، اور کم از کم اس کا دورانیہ 5 سے 7 منٹ ہو، کیونکہ آلو نہ صرف پکوڑے، سموسے اور سپائسی کھانے بنانے کے کام آتے ہیں، بلکہ آلو آپ کی جلد کی گلوونگ کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اور آلو کو آپ 5 سے 7 منٹ سکرب کریں کلاک وائز۔ یہ جلد میں پگمنٹیشنز، رنکلز اور گردہ غبار جو پورز میں چھپا ہوتا ہے وہ اس کو کلینز کرتا ہے، اور یہ ایک بہترین کلینزنگ آئٹم ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک فریش آلو لے کر، جسے انگلش میں پٹاٹو بھی کہتے ہیں، وہ لے کر اس کا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے۔
پیسٹ بنا کے اس کو کسی صاف برتن میں چھان لینا ہے اور آلو کا پانی نکال لینا ہے۔ اب جو چھاننی شدہ پانی ہوگا صاف ستھرا، وہ کسی اسٹیل کے برتن میں ڈال لینا ہے۔ کم از کم وہ 2 سے 3 چمچ پانی ہونا چاہیے۔ پھر اس میں آپ نے 1 چمچ بیسن کا ڈالنا ہے۔ جب بیسن ڈال لیں گے تو آپ نے آلو کے پانی اور بیسن کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس میں لمس باقی نہ رہیں اور وہ بالکل ایک یکجان مایا بن جائے۔ اس کے بعد جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے، رف اینڈ ریوڈ ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ 1 کیپسول وٹامن ای کا اس میں ڈال دیں۔ وٹامن ای ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ چہرے کی جلد کو ٹائٹ کرتا ہے، جھریاں نہیں بننے دیتا اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ چہرے پر جو رنکل چھائیاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی جلد آئلی ہو ان کو وٹامن ای کا کیپسول نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب ان 3 چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے آپ 45 منٹ تک اپنے چہرے پر ماسک کی صورت میں لگا رہنے دیں۔ اس میں صرف ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ اس کو ماسک کو اپلائی کر لیتے ہیں تو ہنسنا نہیں چاہیے تاکہ جھریاں نہ پڑیں چہرے پر۔ 45 منٹ لگا رہنے کے بعد آپ اس کو ٹھنڈے یا تازہ پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ یہ فارمولہ آپ اپنے جسم پر کسی ہر جگہ پر لگا سکتے ہیں جہاں پر رنگت کالی ہو، جیسا کہ کونیوں پر، گردن پر، بازوؤں پر، پاؤں پر، تاکہ رنگت صاف ہو جائے۔ اور یہ کوئک فارمولہ ہے، اگر آپ کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں، شادی میں، نکاح میں یا کسی پارٹی وغیرہ میں، تو یہ آپ کوئک یوز کر کے بھی آپ اپنے چہرے میں آفٹر اور بیفور کا فرق محسوس کریں گے اور آپ اس کو پراپر لگاتے رہیں اور آپ کے چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ اس میں آپ انتہائی سستا آئٹم ہے یہ اور انتہائی مفید ہے۔ یہ نہ صرف قدیمی نسخہ ہے، حکیمی نسخہ ہے، بلکہ جادوائی نسخہ ہے اور انتہائی سستا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ آپ استعمال کریں اور مجھے دعائیں دیں۔ اور یہ نسخہ صدیوں پرانا اور ایک مشہور نسخہ ہے جو کہ ہر شخص کے علم میں نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹس کریں، کیونکہ اچھا نسخہ ہے۔ آپ اپنے دوست احباب سے شیئر کریں گے، اپنی بہنوں ماؤں سے شیئر کریں گے تو ان کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔